وہ جب مجھے ملی تو اس پر ہمارے معاشرے کا طلاق یافتہ عورت کا ٹھپا لگ چکا تھا، اور وہ ایک ننھی منی سی بچی کی ماں تھی جس کو بمشکل ایک مرد نے صرف اپنی عیاشیوں کی خاطر بیچ راستے میں چھوڑ دیا تھا اور اس واپسی کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ حتیٰ کہ گھر والوں نے بھی اس پر اپنے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ اس کے وہ محرم رشتے، باپ اور بھائی جن پر وہ اپنی جان لٹایا کرتے تھی، انہوں نے بھی اس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ بہنیں جو اس کی ویل سیٹل تھیں، اس کو کچھ نہ کچھ روپیہ پیسہ دے کر یا اس کو کوئی جھونپڑی یا کوئی گھر دے کر اس کی خیر خواہی کر سکتی تھیں، انہوں نے بھی اس کو دھرکار دیا۔ غربت اس قدر آ چکی تھی کہ وہ کھجور سے تو کیا، ایک پانی کے گلاس سے روزہ کھولا کرتی تھی۔ اس کی پاک دامنی شرم و حیا کی گواہی میں میدان محشر میں دوں گا۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ وہ مجھے نکاح کے غرض سے ہی ملی تھی، مگر میں یورپ کے بازاروں میں ایک آزاد گھومنے والا نوجوان تھا۔ میرا ذہن یہاں کی خوبصورتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے کسی کی مخلص چاہت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میری یہ والی نبض کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس نے مجھے پھر اتنا تراشنا شروع کیا اور بہت جتن کیے کہ میں پہلے نکاح کر لوں اس سے۔ پھر اس کی چاہت کی تپش اتنی تھی کہ میں یورپ سے بیماری کی حالت میں پاکستان گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد اگر میں یہاں یوں کہوں کہ ماں کے بعد وہ مجھے زیادہ عزیز اور قریب تھی تو یہ درست ہوگا۔ اس نے میرے ساتھ زندگی کے اتنے تلخ لمحات گزارے ہیں کہ جہاں اپنے سگے بھی پیٹھ دکھا دیتے ہیں۔ اس نے ٹھان رکھی تھی کہ اس نے مجھے اللہ سے ملوانا ہے، اور اس کے لیے اسے 4 سال لگے۔ اس نے خود کو بس ایک اللہ کا اور روئے زمین پر میرا کر دیا تھا۔ اپنوں کے دیے دکھ درد وہ مزید برداشت نہ کر سکی، اور میں پردیس میں اور شدید بیماریوں میں پھنس گیا۔ اس کو یہ بات بہت ہی پریشان کرتی تھی۔ آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر ہمیشہ مجھے لگا رہتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ جانا تو مجھے چاہیے تھا، بیمار تو میں تھا، لیکن جس درد میں وہ تھی وہ اس کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے نوجوان یہ نہ سوچیں کہ ایک طلاق یافتہ یا بیوہ کسی کی زندگی نہیں سنوار سکتی، یا طلاق یافتہ ہی ہر وقت غلط ہوتی ہے۔ مجھ سے وہ عمر میں کافی بڑی تھی۔ ایک غریب اور طلاق یافتہ لڑکی نے غلط انسان سے اچھا انسان بنا دیا، اور میری اکثر اس سے باتیں اب سجدوں میں ہوا کرتی ہیں۔ جب ایک عورت اپنی چاہتوں کا پہاڑ کسی مرد کو دیتی ہے نا، اور وہاں سے دھتکاری جاتی ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سنبھل نہیں پاتی۔ وہ آپ کو سنبھال سکتی ہے اور بہت محبت دے سکتی ہے، تو بات ہے سمجھنے کی۔